الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد صلی اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں فریضے کی ادائیگی کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے اپنے اس مبارک گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آج کے دن وہ جو انعام و اکرام نازل کر رہا ہے اس میں سے وافر حصہ سمیٹ کر اپنے گھروں میں لے کے جانے کی توفیق عطا کرے۔ حضرات مکرم، یہ ماہ مبارک آج رخصت ہو رہا ہے اور یہ اس عظیم ماہ پاک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ میں ہر سال آخری جمعہ پر اسی آیت کریمہ کو بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی احادیث مبارکہ ذخیرہ حدیث میں ہیں ان میں سے نئی جتنی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں۔ پچھلے جمعہ کو ربط اسی کے پاس چھوڑا تھا۔ احباب مکرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے اور اس کی رحمت کی کوئی حد ہو یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، کوئی وسعت نہیں، اور وہ ذات اپنے بندے کی پکار کو سنتی ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتی ہے اور اسے بے پناہ محبتوں سے نوازتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت، میں عرض کروں تو وہ روشنی ہے کہ جو نا امیدی کے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے اور بندے کو اپنی رب کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ میرا یہ آخری عشرے میں بھی، پچھلے جمعہ کو بھی یہی عرض گزار رہا، ختم قرآن پہ بھی یہی عرض گزار رہا کہ ہمیں بڑی تیزی سے منکر خدا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی منکر اور اس سے دور کیا جا رہا ہے، اور جو مانتے بھی ہیں ان کو یہ کہہ کر دور کر دیتے ہیں کہ تمہارا کیا بنے گا، تم تو دیندار ہی نہیں، تمہارا کیا بنے گا، تم نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور بعضوں کو یہ کہہ کے گمراہ کیا جاتا ہے کہ دین کا سسٹم بڑا مشکل ہے، وہاں تو سزا کی بات ہے، وہاں تو مارا جاتا ہے، وہاں تو سزا دی جاتی ہے، وہاں تو انتقام کی بات کی جاتی ہے۔
جبکہ یہ ساری باتیں باطل ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. بخاری میں رسول اللہ کی زبان سے وعدہ فرمایا اس نے، غلبت میری رحمت غالب ہے میرے غصے کے اوپر. تو یہ گمراہی ہے. اور یہ بھی حقیقت روشن ہے کہ اس کائنات میں جتنی محبت اور رجوع کا موقع اللہ آپ کو دیتا اور کوئی بھی نہیں دیتا. میں اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں، میرے والد گرامی ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اس دنیا کو آپ اپنا کل دیتے ہیں. اپنے ذہنوں کو اپنی زندگی پر ذرا مبذول کریں اور اپنی پچھلی جو زندگی گزری ہے اس کی طرف ذرا سوچیں، جو واقعات حالات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں، کہ اس دنیا کو ہم اپنا کل دیتے ہیں. میرے شیخ میرے والد کہتے ہیں ہم دنیا کو اپنا کل دے دیتے ہیں، کل عمر عزیز کا سرمایہ دیتے ہیں. بچپن سے جوانی اس کو کمانے کی تیاری میں لگتی ہے، اور جوانی سے بڑھاپا تک ہم اس کو بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، حاصل کرتے رہتے ہیں. اور ذہن میں کوئی جو ایک معیار قائم کیے ہوتے ہیں کہ یہ گھر ہو، یہ گاڑی ہو، اتنے پیسے ہو تو زندگی آسان گزرے گی. تو ایک خواب اور ایک خیال تخلیق کرتے ہیں اور اس کی دوڑ میں لگتے ہیں. کچھ خوش نصیب ہیں جو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کروڑوں میں ایک ہوں گے کہ جو کہیں گے میں نے 100% اس پورے خواب کو پایا ہے. نہیں تو حقیقتاً کیا ہے کہ جو ارادے ہم بناتے بھی ہیں وہ ہمارے ارادے ٹوٹتے بھی ہیں اور ہماری امید کے مطابق کام نہیں ہوتا، اور ہم اس دنیا کو تھوڑا سا حصہ پا پاتے ہیں. دیتے سب کچھ ہیں، ساری زندگی، ساری سانس، سارے طاقت دے دی، بدلے میں ملا کچھ بھی نہیں. اور جو ملا بھی وہ بھی بدبودار ٹکڑا. کہ آپ میں سے اکثر موتیوں کی سفید داڑھی اور معزز ساتھی بیٹھے ہیں کہ آپ کی سفید داڑھی اس بات کی گواہی دے گی، آپ کی میچورٹی، آپ کا بڑھاپا یہ بتائے گا کہ یہ آج ایسا موقع بھی ہے کہ پاس پیسے جیب میں موجود ہوں، لک میں سا نہیں ہوتا سفر کرنے کے لیے. آپ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، صحت معدہ قبول نہیں کرے گا، اجازت دے گا اس کو ہضم کرنے کے لیے. تو یہ بات ہے کہ جو ٹکڑا ایک مل بھی جاتا ہے وہ بھی اتنا بدبودار ٹکڑا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے وفا نہیں کرتا. یہ ہوا ایک پہلو. دوسرا پہلو بھی دنیا کا دیکھیں، اس کے رشتوں کی طرف دیکھیں کہ آپ اگر کسی شخص کو، کسی فرم کو، اپنے کاروبار کو ساری زندگی دے دیں، 40 سال لوگ نوکری کرتے ہیں اور اپنی فرم کو دے دیتے ہیں، بدلے میں 1-2 دن غفلت ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ آج سے آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ نے ضابطے کو توڑا ہے، آپ نے ڈھیلا پن کیا ہے. آپ کی 40 سال کی محنت کو نہیں دیکھا جاتا، آپ کو گیٹ آؤٹ کہہ دیا جاتا ہے. اچھا یہ تو دنیا کمانے کی بات ہے. دکان کا شٹر آج بند کر دیں، 2 دن نہ جائیں وہ وفا نہیں کرنے لگی، آپ سے تباہ ہو جائے گی. یہ تو چلے اسباب اور مال کی بات ہے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، گھبرانا نہیں. آپ کے لیے سب سے مبارک وجود کون ہے؟ آپ کے ماں باپ. ان کی حکم عدولی ہو جائے تو اخباروں میں اور آپ اشتہار پڑھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں آج سے ہمارا بیٹا نہیں ہے. وجہ کیا ہوگی؟ یا شادی مرضی سے کر لی ہوگی، یا وجہ کیا ہوگی کہ کوئی حکم نہیں مانا ہوگا، حکم عدولی کی ہوگی. تو وہی ماں باپ جو خود بھوکا رہ کے آپ کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، آپ کی خاطر اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، ایک موڑ پر وہ ماں باپ بھی کہتے ہیں آج سے تو ہماری اولاد نہیں. اور وہی ماں باپ جس اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں، وہ اولاد ان کو اگر جوانی میں یا بال بچے دار ہو جائیں، باپ سختی کر دے تو وہ بچے کہتے ہیں آج سے آپ ہمارے ماں باپ نہیں. اولڈ ہوم بھرے پڑے، ان کو دھکے مار کے نکالا جاتا ہے. تو میرے شیخ میرے والد کہتے ہیں ہم دنیا کو کل دے دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، بدلے میں ایک جز ملتا ہے، اور وہ جو جز ملتا ہے وہ بھی کام کا نہیں ہوتا. اور یہ حقیقی رشتے بھی وفا نہیں کرتے، نہ خاون کے ساتھ بیوی، نہ بیوی کے ساتھ خاون، نہ ماں باپ کے ساتھ اولاد، نہ اولاد کے ساتھ ماں باپ. ان رشتوں کی حقیقت فنا ہے، اور یہی بدبودار حقیقت ہے. ایک ہی سچا رشتہ ہے، ایک ہی سچا رشتہ ہے، اور وہ آپ کا اور آپ کے رب کا رشتہ ہے، جو کبھی بھی دروازہ بند نہیں رکھتا.
آپ کو کبھی ڈس آن نہیں کرتا. آپ کے لیے کبھی لفظ اس کی بارگاہ میں نہیں ملیں گے کہ تو میرا بندہ نہیں ہے. میں نے یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے جلدی سے پھر اس کا سبق کو تازہ کرتے ہوئے جو چند حدیثیں نہیں آپ کی خدمت میں سنانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کوئی دنیا میں مثال ہو تو بھائی لاؤ. میں بیٹھا ہوں یہاں, کوئی بول دے کسی نے کہا ہو ایسا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل محبوبہ سونے فرمائیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. محبوب فرمائیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے میرے نافرمانی کی ہے, جو میرے منکر رہے ہیں, اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیے ہیں, اپنی ساری عمر عزیز کے سرمائے کو جو ضائع کر چکے ہیں, اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں. محبوبہ ان سے کہیے, اور یہ اعلان کرانے کے لیے بھی اپنی محبوب ترین ہستی سے اعلان کرواتا ہے, رحمت للعالمین سے اعلان کرواتا ہے, اور اعلان کرواتے بھی رحمت سے, رحمت اعظم سے اعلان کرواتے ہوئے بھی لفظوں کا چناؤ کیا کرتا ہے, یا عبادی. ادھر کافر بھی مخاطب ہے اللہ, کافروں سے بھی, یہودی, سکھ, عیسائی, ہندو, جو انسان ہے مسلمان و مومن سب اس جملے میں شامل ہے. مفسرین کہتے ہیں یا عبادی, اور اسپیسیفک جو مضمون چل رہا ہے وہ بندے جو منکر ہیں, وہ بندے جو گناہگار ہیں, وہ بندے جنہوں نے زندگی میں ایک اللہ کی نہیں مانی. اللہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے محبوب ان سے کہیے جنہوں نے کچھ بھی نہیں, کبھی بھی میرا نہیں مانا, ان کو کہیں اے میرے بندو. کوئی دنیا میں ہے جو کہے گا؟ آپ اس کے بن کے نہ رہے. یہاں تو کہتے ہیں اچھا میرے لیے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا, میں کرتا رہا, اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, آج سے میں کچھ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے. آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا, وہ فرما رہے جیسے بھی ہو نا میرے ہی ہو. میں کہہ رہا ہوں یا عبادی میرے بندو. میرے شیخ, میرے قبلہ عالم دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس سے بڑا محبت کا جملہ کیا ہے جب بندہ کہے اے میرے رب, اور وہ فرمائے اے میرے بندو. اس محبت کے عالم کو کون بیان کرے, اس محبت کی داستان کی حقیقت کو کون سمجھے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور وہ کہے اے میرے بندو, اے میرے بندو. اور کیا کہو محبوب, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کافر کے لیے, صرف گناہگار کے لیے نہیں. جس نے مانا ہی نہیں اس کو بھی صدا لگوائی جا رہی ہے. جس نے دین میں غلو کر دیا ہے, جس نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا ہے, جو مشرک ٹھہرے, جو انبیاء کو خدا بنا بیٹھے, ان کے بیٹے بنا بیٹھے, ان کے لیے بھی 1400 سال پہلے محبوب مکرم کے سینے پر یہ آیت نازل ہوئی, یا عبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ سب کے لیے اعلان ہے, انہ هو الغفور الرحیم. اور یہ کس قدر یقین تھا اس کی تفسیر میں سمجھ لیں. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کو یوں پڑھتے ہوئے سنا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا یبالی. فرماتی ہیں کہ حضور اس طرح اس آیت کو پڑھا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے, ولا یبالی, اور وہ کسی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا. آج کہنے لگاتے ہیں جی اللہ یہ کرے گا اور یہ نہیں کرے گا. یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے, یہ اس غفار الذنوب کا, یہ گناہوں کو بخشنے والے کی مہربانی ہے. وہ جس طرح ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. تم بندوں کو اللہ سے جڑنے سے روکتے ہو, تم لوگوں کو ان کے گناہوں پر ان کو شرمندہ کرتے ہو. شرمندہ کرنا اللہ کا کام ہے, معاف کرنا اللہ کا کام ہے, حساب لینا اللہ کا کام ہے. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے.
मुझे और आपको आके नहीं पहुंचता किसी तरह किसी को हम शर्मिंदा कर सके। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ वला युबाली। अच्छा, और ये वला युबाली ये अस्मा पाक तो कहती थी, इससे आगे बढ़ के मामला है, लेकिन हदीस में और बड़े जुमले हैं जो आज ये आप में आले इल्म ने तो सुनी होगी, लेकिन मैं अपने दोस्तों को अर्ज करना चाहता हूं। तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, तिरमिजी शरीफ 3540 3540 3540 हदीस नंबर है। और इस हदीस को जनाबे अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता रखेगा, दुआएं करता रहेगा, तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गफरतु लका अला मा काना फीक, कि मैं तुझे बख्शता रहूंगा चाहे तेरे गुनाह किसी भी दर्जे पर पहुंचे हुए हो, मैं तुझे बख्शता रहूंगा चाहे तेरे गुनाह किसी भी दर्जे को पहुंचे हो। अगला जुमला है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है वला उबाली, इसके साथ आगे अल्लाह ये फिर कहता है कि मुझे किसी बात की परवाह नहीं, यानी मुझे किसी चीज का डर नहीं, तेरे जितने भी गुनाह जिस दर्जे पर भी पहुंचे हैं, जब तू दुआ और तवक्कुआत वाबस्ता रखता हुआ मेरी बारगाह में रुजू करता है, मैं तेरे गुनाहों को बख्श देता हूं। इस हदीस में अगला जुमला अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम के बेटे, ए आदम के बेटे, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूने लगे, हद की बात हो रही है ना, कितने गुनाह कर सकते हैं आप, कितने गुनाह कर सकते हैं। अल्लाह फरमाता है अगर तेरे गुनाह आसमानों को छूने लगे तो फिर भी तुम मुझसे मगफिरत तलब करने लगे तो मैं फिर भी तुझे बख्श दूंगा। कोई रिश्ता निकालिए अगर है तो दुनिया में कहीं से ढूंढ कर लाएं, कोई कह दे ये ऐलान किसी का हो, वो फरमाता है आसमानों का गुनाह छू जाए तो मुझसे बख्शिश मांगेगा, मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। और फिर वहां पे वला उबाली, और मुझे किसी बात की परवाह नहीं। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे परवाह नहीं तूने क्या किया है, क्या किया है, ना ना ना, तू बख्शिश मांगेगा, आसमान के बराबर तक गुनाह है, मैं उन गुनाहों को बख्श दूंगा। मजीद करम का जुमला सुनिए कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि आदम के बेटे, अगर तू जमीन के बराबर गुनाह कर बैठे, तू जमीन के बराबर गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मगफिरत तलब करने के लिए मुझसे आके मिले, लेकिन मेरे साथ किसी तरह का शिर्क ना किया हो, ये सुन ले, ये मामला सीधा होना चाहिए। अल्लाह फरमाता अगर तूने मेरे साथ शिर्क ना किया हो और जमीन के बराबर भी गुनाह मेरे पास ले आए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उस जमीन के बराबर तेरे पास मगफिरत ले आऊंगा, मैं जमीन के बराबर तेरे पास मगफिरत ले आऊंगा और तुझे बख्श दूंगा, तेरे गुनाहों को मुआफ फरमाऊंगा। ऐसा रिश्ता ढूंढ लाएं। वो बड़े मशहूर शेर है, हजरत शेख अबू सईद अबू खैर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि इस आयत का अगर आप माना शेर के अंदाज में सुनना चाहें, चूंकि हमें तो वो बुजुर्गों के आते हैं, बाकी शेर हमारी जुबान पे चढ़ते नहीं, वो फरमाते हैं कि वो बारगाह खुदाबंदी से ऐलान आता है कि बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा, गर काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाजा, ई दरगाहे माँ दरगाहे नो उम्मीदी नेस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। फरमाते हैं कि बाज आ जा, बाज आ जा, रुक जा, लौट आ, इस बारगाह में वापिस आ जा, चाहे तू काफिर है, चाहे तू यहूदी है,
चाहे तू बुत परस्त है, वापस लौट आ, ये हमारी बारगाह है। अल्लाह फरमाता है ये हमारी बारगाह है। ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, ये ना उम्मीदी वाली बारगाह नहीं है। अगर 100 बार भी तेरी तौबा टूट गई है, फिर भी वापस आ जा, फिर भी वापस आ जा। और अल्लाह ताला का जो ये बंदे से बेइंतहा प्यार है, ये कोई कहीं से आप ला सकते हैं? इसको ढूंढ के कुछ आप मालूमात दें। बेटा अगर आपने बात करनी है तो उठ के आपस में इकट्ठे बैठ जाएं, दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 6952 और इंटरनेशनल नंबर है 2675 2675। अल्लाह ताला का और बंदे का प्यार का रिश्ता। ये आज सुबह जब मैं मुताला कर रहा था, मेरी अकल दंग रह गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम गुलाम है जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे ये रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बारे में मेरे बंदे का जो गुमान हो, मैं उसके मुताबिक हूं, उसके मुताबिक। ज़न्ने अब्दी भी, जो वो मेरे से सोचता है, गुमान करता है, मैं उस तरह का मामला उससे फरमाता हूं। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह कहता है कि वो मुझे जहां भी याद करे, मैं उसके पास होता हूं। वो जहां भी याद करे, मैं उसके पास होता हूं। फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर ऐसे आदमी की निस्बत से ज्यादा खुश होता है जैसे चटियल बयाबान में अपनी गुमशुदा सवारी मिल जाने पर उसको खुशी हो। यानी बयाबान हो, चटियल बयाबान हो, पहाड़ी इलाका हो, बयाबान हो, फरमाते हैं कि अगर वहां पर उसकी सवारी सामान समेत गुमी हुई हो, वो वापस मिल जाए, तो जितनी खुशी बंदे की होती है, अल्लाह ताला को उससे बढ़कर खुशी होती है जब उसका बंदा उससे तौबा करता है। और इस हदीस में लफ्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा जो बंदा एक बालिश्त, एक गिठ मेरे करीब आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूं। अगर मेरा बंदा मेरे करीब एक हाथ बढ़ता है, करीब आता है, फरमाता है मैं 2 हाथों के बराबर लंबाई उसके करीब जाता हूं। और जुमले पे कुर्बान जाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर मेरा बंदा चलता हुआ मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता हूं। ऐसा मामला दुनिया में किसी को मिल सकता है कि अल्लाह कहता है तू चलता हुआ मेरे पास आ रहा है, मैं दौड़ता हुआ तेरे पास आ रहा हूं। हमें यह हदीस उम्मीद की वो मजबूत मंजिल पर ले आती है। और ये अल्लाह ताला और बंदे की प्यार की इतनी अजीम मंजिल है, इतना अजीम मकाम है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है, हमें तो पलटने की खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो रब्बुल आलमीन कहता है मैं खुश होता हूं जब मेरा बंदा पलटता है। अब बाबे मुकर्रम हम सुना करते थे बुजुर्गों से, पुराने बाबे, चलो ज्यादा पढ़े तो नहीं होते थे, आज लोगों को बाबों से बड़ी तकलीफ है, और जी पढ़े लिखे नहीं होते। वो कहते थे जी 70 मावा तो ज्यादा रब प्यार करता है। ठीक है, 70 का जुमला नहीं मिलता, लेकिन माँ वाला प्यार का लफ्ज जरूर मिलता है। और अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा, यकीनन अल्लाह का तो तकाबुल किया नहीं जा सकता। मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत है 6978 और इसका इंटरनेशनल नंबर है 2754। हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए, तो उन कैदियों में एक ऐसी औरत है जो किसी को तलाश कर रही थी। तो उसे एक बच्चा मिला, उसने उस बच्चे को अपने पेट से चिमटा लिया और उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया, और वो दूध पिलाने लगी। तो हजरत उमर फरमाते हैं तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मुशाहिदा कर रहे थे,
تو ہمارے سے فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کہتے ہیں ہم نے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بس میں ہوگا تو یہ کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی، ہرگز آگ میں اپنے بچے کو نہیں جانے دے گی۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ ہے، یعنی یہ جتنا رحم اپنے بچے سے کرتی ہے اللہ کو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور قربان جاؤں یہ بات سچ ہے، قرآن و حدیث شاہد ہے، اور 70 تو دور کی بات، رب کی رحمت، رب کا اپنے بندے کے ساتھ پیار کا ایک ذرہ اگر پلڑے پر رکھا جائے اور تمام کائنات میں قیامت تک آنے والے ماؤں کی شفقت اور پیار کو رکھ دیں تب بھی رب کی محبت کا ایک ذرہ غالب آئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں تقابل کرنا بھی توہین ہے۔ جو اللہ کی رحمت ہے بندے کے ساتھ، جو اللہ کا پیار ہے بندے کے ساتھ، وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور یہ لفظ آپ نے اگر قرآن میں پڑھے ہو تو پھر آپ کو تو مزہ آنا چاہیے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں دور ہے اللہ سے۔ سورہ انفطار میں کیا لفظ ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے پوچھتا ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ بھائی میں بھی آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ میرے بالخصوص نوجوان شہزادگان جتنے بچے بیٹھے ہیں، آپ ایک یوٹیوب کے کلپ پر، ایک فیس بک کے کلپ پر، ایک ایتھیسٹ کے الٹے سیدھے جاہلانہ اعتراض پر، ایک جھوٹے فلسفی کی بات پر، ایک جاہل دانشور کی بات پر اپنے رب کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے ہیں، اس اپنے رب کریم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا ما غرک بربک الکریم۔ بھائی اللہ نے تسلیم کیا ہے انسان نسیون مادہ بھولنے والا، اوے اے بلکڑ تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ اور سورہ تحریم میں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے پاس توبہ تو کرو۔ دیکھیں توبہ بھی ایک انداز میں، خوبصورتی میں۔ توبہ یہ نہیں کہ آپ یہاں استغفر اللہ پڑھیں پھر گناہ کریں، پھر استغفر اللہ پڑھیں پھر گناہ کریں، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات چھیڑ اس لیے دی کہ سوشل میڈیا پر یہ نظر کا آپ سنیں توہین کی جاتی ہے، جی ایک نظر معاف ہے، اچھا جی ایک نظر ہی گھنٹے کی ہو، لعنت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بات کر رہے ہو، یہ اللہ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، ایمان کی ضمانت دے دی اس بندے کو اللہ نے جو یہ کام کر لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ رجوع کا موقع دے دے، جن گناہوں میں مبتلا سے ان سے رکنے کی کوشش کرو، حد الوسع کوشش کرو کہ اس راستے پر نہ جاؤ۔ اگر نہیں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ضمانت ایمان تمہیں مل گئی ہے، اور اللہ تمہیں قبولیت کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں نے معافی بھی دی ہے اور ساتھ سن لو تمہیں مومنین میں بھی شامل کر لیا ہے۔ اور اسی آیت میں بھی لفظ آگے ہیں کہ جب بندہ خالص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی بندے کے گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور بالخصوص سورہ فرقان صبح پڑھ رہا تھا، 70 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا،
تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی برائیوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے, نہایت مہربان ہے. احباب مکرم کتنی آیات پڑھ کے سنا چکا جس میں بار بار اللہ کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں, میں بخشنے والا ہوں, میں پرواہ نہیں کرتا, میرے نزدیک جتنے بھی گناہ لے آؤ گے میں تمہیں بخش دوں گا. تو وہ تو پیر صاحب نے پھر صحیح کہا تھا, ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل با کرم ہے. بھئی وہ تو کہیں جا رہے ہیں, میری طرف آؤ, رجوع کرو, دروازہ کھلا ہے توبہ کا. یہ کس پاگل اور بے وقوف نے کہا کہ اللہ کو کوئی سزا دینے کا شوق ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کو جہنم بھرنے کا شوق ہے؟ ایسی باتیں مت سنیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا میرے سے رجوع کرو میں تمہیں معاف کروں گا, اور قید کوئی نہیں, لمٹ کوئی نہیں. آخری بات کرنے لگا ہوں, وقت مکمل ہو گیا ہے. 3 حدیثیں اور تھیں, لیکن ابن ماجہ کی ایک روایت 4253 4253, اور یہ ترمذی میں بھی, مشکات میں بھی, دیگر حدیث کتب میں بھی یہی لفظ ملتے ہیں. اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے جب تک نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا. لفظ غرغرہ طاری نہیں ہوتا, یہ سانس اٹکنا شروع نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس عمر میں توبہ کرو گے تو قبول کروں گا, اس میں کرو گے تو نہیں کروں گا. نہ نہ نہ, جتنی بھی جیسی بھی گزر گئی, بس یہ جب تک غیب کا پردہ آنکھ سے نہیں ہٹنا. وہ پارٹیاں, وہ دھوئیں کا لباس یا نور کا لباس والا, جب تک بندہ وہ غیب نہیں دیکھے گا, یہ سانس نہیں اٹکے گا, روح قبض کرنے والا فرشتہ جب تک نہیں آئے گا, اس وقت تک اللہ نے موقع دیا میرے بندے میرے دروازے پر واپس آ جا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں سب گناہوں کو بخشوں. کہنا کیا ہے؟ صدق دل سے کہنا یا اللہ میری توبہ. یہاں سکھاتے ہیں اتنے 1000 نفل پڑھو گے تو بخشے جاؤ گے. نہ بھائی, دل کی شرمندگی, ندامت اور اخلاص کے ساتھ کہہ دینا یا اللہ میری توبہ. آنسو نکل آئے تو مور ثابت ہوگی, آنسو نہ نکلے تب بھی توبہ قبول ہے. تو میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ اتنی رحیم و کریم ہستی کہیں پر موجود ہے, پھر ہم اپنے اللہ سے کیوں دور رہیں, رب کریم سے کیوں دور رہیں؟ اس کے علاوہ ہماری سنتا کون ہے, ہماری بات کا جواب کون دیتا ہے؟ اور پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا گلے شکوے چھوڑ دو. آیت قرآن پیش کی تھی جس میں اللہ نے کہا تھا تم دعا مانگتے ہو میں دعا کو قبول کرتا ہوں, لیکن اس نے کہا تھا میری طرف بڑھو تو صحیح, ایمان تو لے آؤ, میرے تابعدار تو ہو جاؤ, اطاعت تو کرو. ہم اللہ کی جانب جائیں نا اور گلے کرتے رہیں گے, ہمارا کچھ بنتا نہیں. یہ میں نے ظن عبدی بھی جو حدیث آپ سے عرض کی, اس میں کیا اللہ نے فرمایا؟ میری طرف ایک گٹھ بڑھو گے میں ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا, میری طرف چل کر آؤ گے اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں. تو یہ رمضان المبارک کا آخر ہے. احباب مکرم گزر گئی ساری راتیں, تاک راتیں, جنہوں نے کیا ان کو مبارک, جو نہیں کر سکے ابھی بھی موقع ہے. رمضان ہی ختم ہونے جا رہا ہے, اللہ تو وہی موجود ہے, اس کی مغفرت کا دروازہ تو کھلا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں نوجوان, جو ساری تاک راتوں میں ملتا ہے ان سب کا فیض جمع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ جو چاند رات ہوتی ہے, اس کو کہا گیا مزدوری وصول کرنے کی رات. ہمارے معتکفین بھی ہم نے ایسے دیکھے ہیں, نمازی اور تراویح اور حفاظ اور نیک لوگ بھی دیکھے ہیں جو روڈوں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اس رات کو, لاولب کا شکار ہوتے ہیں. کھلی چھٹی کہتے ہیں, جس طرح آج گناہوں کا روزہ ٹوٹ گیا بس اب گناہ شروع کر دیں. نہیں بھائی, حضرت جناب عمر جیسا بندہ جس پر جنت واجب ہے, حضور نے ضمانت دی ہے, اس رات روتے ہیں. مولا علی مرتضیٰ عشاء سے لے کے صبح تک
طلوع آفتاب تک سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں. یا اللہ یہ راضی بھی گزرا ہے مہینہ, نہیں گزرا تو مہربانی کریں یہ راضی جائے. تو بازار ضرورت پوری کرنے چلا جانا چاہیے, کوئی حرج نہیں. شریعت کے تقاضے اور دائرے میں رہ کر کوئی بھی کام کریں وہ جائز ہے, لیکن احباب مکرم اللہ تعالیٰ نے دروازے بند نہیں کیے کہ آج اگر روزہ افطار کریں گے تو رمضان ختم. نہیں, اللہ کا توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے جب تک آپ پر غرغرہ نہیں, آپ پر نزا کا وقت نہیں آتا. تو اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں, اپنی اس خوبصورت نسبت کو ضائع مت کریں جو اللہ نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو دیا ہے, اس کی حیا کریں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو اللہ نے مبارک رسول اور نبی عطا کی ہیں, ان کی اعلیٰ نسبت عطا کی ہے, اس نسبت کا حیا کریں اور فخر کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے اور اپنے حبیب کے لیے چنا ہے. وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. تو یہ لیلۃ الجائزہ, اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو بھی آباد کرنا ہے اور حالت سجدہ میں گزارنا ہے اور اس سے مانگتے رہنا ہے, روتے رہنا ہے, گڑ گڑاتے رہنا ہے. اور رمضان کے بعد بھی وہی خدا ہے, رمضان کے بعد بھی وہی مساجد ہیں, وہی نماز ہے. تو برائے کرم فرض کو فرض سمجھیں, واجب کو واجب سمجھیں, سنت کو سنت سمجھیں. تو یہ نماز کا سلسلہ, تلاوت کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں, چونکہ مجھے شرمندگی اپنے آپ پر بھی ہوتی ہے کہ وہ کہے میں حاضر ہوں, میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں, اور بندہ اس رب کریم کو بھول جائے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے, ہمیشہ اپنی بارگاہ میں کامل بندگی کی توفیق دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے, وفادار بنائے. اللہ تعالی ہمیں مضبوط ترین بندگی نصیب فرمائے اور اس میں کسی قسم کا خلل اور کوئی حائل نہ ہو پائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن دوستوں کو جیسی جیسی توفیقات اس مہینے میں عطا فرمائی, اللہ ان کی حاضریوں کو اور سعادتوں کو قبول فرماتے ہوئے ہم جیسے گناہ گاروں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کرم کا مجدہ سنا دیں, بخشش کا مجدہ سنا دیں, بخشش کا انعام عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے.